پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر آئے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. بریلوی عالم تھے. انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑھے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ
اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، اس میں پہلے بھی بول چکا۔ چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7ویں حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور تشہد میں میں نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی جو نماز میں ترتیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اچھا، اس حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں، 8ویں حدیث جامع ترمذی کی، اس میں الفاظ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں ابن مسعود سے پہلے ایک شخص ایسا آیا جس نے بغیر حمد اور درود کے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی نماز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے بلا کر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعائیں مانگو۔ اور پھر دوسرا شخص آیا، وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود ہی تھے۔ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف، اور اس کے بعد دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل
دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں بھی آئی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا تشہد والی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا تشہد التحیات للہ والصلوات، آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو تم اپنے رب سے چاہو دعا کرو. یعنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا سلام کی شکل میں، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھو، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں، صحیح ابن حبان میں، باقی کتابوں میں پوری ترتیب ہے کہ ہم نماز میں درود کیسے پڑھیں. ماں نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں اس طریقے سے درود پڑھو، درود ابراہیمی. اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو. نماز میں دو جگہ ہیں قبولیت کی، ایک درود شریف کے بعد دعائیں جو مرضی مانگیں جو سنت میں آئی ہیں، نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن اور احادیث کی دعائیں ماسورہ. اور دوسرا موقع ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. جو نبی علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ایک دعا ہی پرفیکٹ ہے، ایسی پرفیکٹ جو ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے، جو بخاری مسلم میں آیا. نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. تو یہ پرفیکٹ دعا ہے، یہ آپ مانگیں، یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے الحمدللہ. تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد میں درود شریف کے بعد دعا کو مانگنا. اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ اسے سپورٹیو ہے اس لیے میں اسے بیان کر دیتا ہوں. جامع ترمذی سے حضرت عمر کا قول ہے کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی. اور یہ بات متن کے اعتبار سے درست ہے، بھلے اس کی سند درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے بغیر دعا مانگ رہا ہے وہ سائل جلدی کر رہا ہے، اور جو سائل پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد درود شریف وہ صحیح طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر درود شریف، اور پھر دعا مانگتے ہیں. 9ویں حدیث 9 نمبر سنن نسائی سے ہے. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود شریف ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے، کیمرہ پیچھے کریں ذرا انہیں دکھائے. یہ وہ درود شریف ہے جو بخاری مسلم میں درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ ہے، اور یہ درود شریف نبی علیہ السلام نے پرفیکٹ اتنا بھی تعلیم فرمایا ہے. سنن نسائی کے اندر 1293 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر یہ درود شریف آیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے دعاؤں میں اسے لازم کر لو. تو نماز میں تو آ جاتا ہے، دعا کے اندر اسپیسیفکلی اگر پورا درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھنا اتنا بھی پڑھ لیں، یہ پرفیکٹ درود ہے. اور اس درود شریف کی خوبی یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان کامن ہے. وہ نہیں کہتے صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، و آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں، و علی آل محمد بھی، دونوں درست ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمدیوں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو حروف یرملون میں سے ہے، وہ ادغام ہو جائے گا محمد. یا اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دونوں کو آپ وقف کر کے پڑھیں گے. 10ویں حدیث جامع ترمذی سے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں جہاں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، لیکن ہر دفعہ پڑھے بہت اچھی بات ہے.
افضل ہے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ایک مجلس میں ضروری ہے۔ نماز میں بھی درود شریف ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ 11ویں حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر فرمایا اس کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے۔ اور یہ والا جو حصہ ہے نا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ 12ویں حدیث وہ اسی کا ایک اور ورژن ہے، ایک اور موقع پر المستدرک للحاکم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، سارے ممبر کے قریب آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا کہا آمین۔ یہاں پہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ حدیث الگ سے ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ان کے غوث کتب ابدال تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں، جو غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، انہیں نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ان کو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ اگر کوئی کہتا نا صحابہ کرام نے یہ تعلیم کی خاطر پوچھا، انہیں پتا تھا کیا ہوا، اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، خیریت تو تھی، کوئی پیغام آیا تھا؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا انسانی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا؟ آپ نے کہا یہ حضرت جبرائیل تھے۔ ہائے ہائے کتنے گیا دماغ۔ اور یار اگر ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو جب تک نبی علیہ السلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا انہیں پتہ نہ چلے، تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہے پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرح، اور تمہارے بابے تو میرا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، میں لکھ کے دوں۔ ویسے میں ان کو کہوں یہ قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے، گھلنا کر دو۔ ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے۔ اور اس دن یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا، ایک شیعہ کا گھوڑا، ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال لیا، معاویہ گھوڑا، کہانی بنائی ہوئی ہے بھائی۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، تو مومن کو گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو، بالکل جعلی بات ہے۔ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کسی مومن سے افضل نہیں ہے، یہ کہانی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس میں پھر حضرت معاویہ کے گھوڑا ڈال دیتے ہیں بیچ میں، اور شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، یہ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، کہانی بنائی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی بات میں زیادہ اچھے انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ذرا، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ ان کے اپنے اس نعرے سے تو بہتر ہے نا۔ اچھا دوسری بات، اگر
ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، جب تک نبی علیہ السلام انہیں نہ بتائیں، انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ بندہ کون مل کے گیا، اس کے بعد تمہارا یہ کلیم کرنا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ کرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں، بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہے۔ پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے نا تو تھوڑے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے، میں نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا جی حدیثیں ہمارے بزرگ بھی پڑھتے تھے، جی حدیث پڑھتے سن بس وہ پڑھتے ہی رہ گئے، اسی سمجھا بھی رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے، جب میں پہلے قدم کو رکھنے لگا سیڑھی کے اوپر تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے میری دعا کے اوپر آمین کہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسرا، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کروا کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دعا پر مہر لگائی آمین۔ آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تو طبیعت میں ایک شفقت تھی، اس طرح کے الفاظ کے اوپر آپ کا آمین کہنا اسی صورت میں تھا جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا، ورنہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی بہت زیادہ تھی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے آمین کہنا ہے تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے، اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے جو پریزنٹ کیا، اس کا غلط رزلٹ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ظالم اور جلاد کے طور پر پیش کیا، اور کہا کہ نبی جو ہے یہ سراپا رحمت ہے۔ بھائی نبی کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ بد دعا کہلوائی جاتی یا دعائے ضرر کہلوائی جاتی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو نبی علیہ السلام کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر سنتے ہیں، انگوٹھے چومنے شروع کر دیتے ہیں جعلی جھوٹی روایت کے اوپر، اور ایسی بدبختی کے انگوٹھے چومتے ہیں، درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں کام پیرلل میں ہو ہی نہیں سکتے، بڑا یاد رکھے کوئی تو کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو بندی نہیں چومتے، حالانکہ دو بندی اور بریلویوں کی مشترکہ جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، در مختار پہ جو حاشیہ ہے رد المختار کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے فضائل اعمال میں ساری انہوں نے جھوٹی اور ضعیف روایتیں جمع کی ہوئی ہیں اکثریت، اور وہاں کہتے ہیں فضائل میں لے سکتے ہیں، اور جب بریلویوں کی فضائل والی آتی ہے جو ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، ادھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ دو نمبری دیکھیے آپ نے، ہمارے نزدیک تو یہ روایتیں کمزور ہیں، انتہائی کمزور، بلکہ جھوٹی ہیں، موضوعات شریف ہیں، یہ گڑی ہوئی۔ سلسلے احادیث ضعیفہ کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انگوٹھے چومنے والی جو روایت ہے، اور پھر صرف انہوں نے اس کو فضائل میں نہیں لیا، اسے عقیدہ بنایا کہ شفاعت ہوگی اس کی۔ شفاعت تو بھائی اس کی ہونی ہے جو ہم نے بتایا، جو دعائے وسیلہ مانگے گا، درود شریف پڑھے گا، اذان کا جواب دے گا، اس کی شفاعت ہونی ہے۔ یہ آپ نے خود سے چیزیں بنا لی۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے کے 8 موقع کون سے ہیں وہ سن لیں۔ پہلا موقع نماز کے تشہد میں، جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد۔ نمبر 3، قنوت وتر یا قنوت نازلہ میں دعا کے بعد۔ نمبر 4، اذان کے بعد اور الوسیلہ والی دعا بھی۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ نمبر 6، خطبے کے آغاز میں۔ نمبر 7، ہر دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد اور درود شریف۔ اور نمبر 8، قبر رسول پر حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ 8 موقع ہیں جن پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور باقی تو آپ نے وظیفے کے طور پر تو
جس ٹائم مرضی پڑھیں، لیکن یہ وہ 8 مواقع ہیں جن پہ اسپیسیفکلی تعلیم کیا گیا ہے کہ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ 8 سنت سیگے کون سے ہیں درود شریف کے جو میں نے احادیث بیان کی، انہیں میں کمپائل کر دیتا ہوں۔ پہلا سیگا وہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ افضل ترین درود شریف ہے جو تمام انبیاء پہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نماز میں بھی آپ پڑھیں دعاؤں کے بعد، اور آگے پیچھے بھی اپنے وظیفے کے طور پر۔ اور یہ درود شریف ایسا ہے جس میں سلامتی ہے، سلام اور درود انٹرچینجبل الفاظ ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ دوسرا درود ابراہیمی جو بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا، اور اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے آف شوٹس بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ تیسرا سنن نسائی سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چوتھا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور اسی میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ دونوں درست ہیں۔ پانچواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا۔ چھٹا جو بخاری مسلم میں آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں قبر رسول پر حاضری کے وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور آٹھواں نماز وتر کے بعد، قنوت نازلہ کے بعد، نماز جنازہ میں بھی مختلف تابعین سے، صحابہ سے درود شریف ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یعنی نبی امی، یہ والا درود شریف بھی۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک سیگے آپ کو مل جائیں گے، وہ میں نے کتاب کا تعارف آپ کو کروا دیا، لیکن مینلی یہی 8 سیگے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 مواقع بھی بتا دیے، 8 سیگے بھی بتا دیے۔ اب آخری 2 حدیثیں مجموع الزوائد کے اندر طبرانی کے ریفرنس سے یہ 2 حدیثیں موجود ہیں۔ مجموع الزوائد شکر ہے اردو زبان میں آ چکی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیثمی نے لکھی، المتوفا 807 ہجری، اور باقاعدہ احادیث کے اوپر تحکیم لگائی، اور انہوں نے جو زائد روایتیں تھیں جو کتب ستہ کے راویوں سے تھیں، لیکن کتب ستہ میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں موجود نہیں تھی، کچھ ان کی بھی ہیں، لیکن یہ روایتیں جو انہی راویوں سے تھیں، اور امام طبرانی نے یا امام حاکم نے یا امام بزار نے باقی اماموں نے لی، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جاتی۔ الحمدللہ یہ آ چکی ہے، اچھی خاصی یہ ضخیم ہے، آلموسٹ کوئی 21,000 کے قریب احادیث ہیں اس کے اندر، اور میں نے کافی ساری روایتیں اس سے نقل کی ہوئی ہیں، اور اس پہ امام حیثمی کی تحکیم بھی لگی ہوئی ہے۔ اس میں 2 روایتیں جو آج کی سیکنڈ لاسٹ روایت ہے مجموع الزوائد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھ لے اور شام کے وقت 10 دفعہ پڑھ لے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صبح و شام کے اذکار میں صبح و شام 10 دفعہ درود شریف پڑھنا، یہ اپنے وظیفے میں آپ شامل کر لیں۔ ہم نے بھی اذکار کارڈ کے اندر اس چیز کو داخل کیا ہوا ہے، چاہے تو آپ یہ مختصر والا درود شریف پڑھ لیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام۔ نماز میں تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری حدیث ہے بڑی رکت انگیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری کر دے گا، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا۔ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا ٹائم نہیں لگتا، 5 منٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری تجوید سے بھی پڑھیں 100 دفعہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا درود شریف پڑھنا ہے، صبح و شام 10 دفعہ، اور پورے دن میں 100 دفعہ۔ اور یہ تو میں آپ کو کم از کم بتا رہا ہوں، زیادہ جو بھی پڑھے وہ تو ترمذی کی حدیث آپ سن چکے،
کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا. وہ اوپن اینڈ ہے, وہ جتنا مرضی پڑھے, لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. بجائے یہ کہ ایک دن آپ 10,000 دفعہ پڑھیں, دوسرے دن 1000 دفعہ پڑھیں, تیسری دفعہ آپ 100 دفعہ پڑھیں. بہتر یہ کہ آپ روزانہ ہی 100 دفعہ پڑھیں یا روزانہ ہی 1000 دفعہ پڑھ لیں. ایک روٹین درود شریف کی بنائیں, یا روزانہ کم از کم 10 دفعہ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ درود شریف کو ایڈ کریں تاکہ شفاعت رسول کے آپ حقدار ہوں انشاءاللہ تعالی. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پورا مقدمہ رکھ سکوں. اللہ سے امید ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے انشاءاللہ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بک درود شریف کے حوالے سے یہ بن جائے گی, ان کے اصلاح کا سبب ہوگا, فضائل کے اعتبار سے بھی, مسائل کے اعتبار سے بھی, اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے بھی. یہ انشاءاللہ ویڈیو سفیشنٹ ہو جائے گی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, عراق کے مسلمان, شام میں, افغانستان میں, یمن میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا, ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.